الجماعت کی علامت ہے۔ فقہ و اصول فقہ، فقہی احکام و مسائل، 20 رکعت تراویح اہل سنت والجماعت کی علامت ہے۔ تراویح اصل میں ترویحۃ کی جمع ہے، یعنی اطمینان سے پڑھے جانے والی نماز۔ ہر 4 رکعت کو ایک ترویحہ کہتے ہیں، اور 5 ترویحہ یعنی 20 رکعت تراویح 10 سلاموں کے ساتھ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین و امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل و جمہور علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، یعنی 20 رکعت تراویح 10 سلام کے ساتھ سنت مؤکدہ ہے۔ اس میں پہلی روایت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مجھے رمضان المبارک میں رات کو تراویح پڑھانے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ لوگ دن میں روزہ تو رکھ لیتے ہیں مگر قرآن یاد نہ ہونے کی وجہ سے تراویح نہیں پڑھ سکتے، اس لیے ان لوگوں کو رات میں تراویح پڑھاؤ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا امیر المؤمنین، یہ ایسی چیز کا حکم ہے جس پر عمل نہیں ہے، یعنی باجماعت تراویح۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا میں جانتا ہوں لیکن یہی بہتر ہے، تو انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے 20 رکعت تراویح پڑھائی، اور یہ بات اسناد حسن، اس کی سند جو ہے حسن ہے، المختارہ للضیاء المقدسی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ دوسری روایت حضرت صائب بن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں رمضان المبارک کے مہینے میں حضرات صحابہ کرام و تابعین 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، اور وہ 100 آیتیں پڑھا کرتے تھے، اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں شدت قیام یعنی طول قیام کی وجہ سے اپنی لاٹھیوں پر ٹیک لگایا کرتے تھے۔ یہ بات بھی ہو گئی۔ اب تیسری، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک کی روایت نقل کرتے ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یزید بن خصیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طریق سے حضرت صائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے 20 رکعت تراویح نقل کی ہے۔ یہ بات فتح الباری کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ نمبر 4، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ تلخیص الجبیر میں حدیث نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی ایک رات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو 20 رکعت تراویح پڑھائی۔ دوسری رات بھی صحابہ جب جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 20 رکعت تراویح پڑھائی، اور جب تیسری رات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کثیر تعداد مسجد میں جمع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے۔ پھر صبح میں ارشاد فرمایا مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں یہ نماز تراویح تم پر فرض کر دی جائے اور تم نہ کر سکو۔ تو 20 رکعت تراویح صحابہ کرام علماء امت کا اجماع ہے، علماء امت کا اجماع ہے۔ تو پہلا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی امامت میں لوگوں کو تراویح باجماعت پڑھنے کا فیصلہ فرمایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تراویح کی پہلی عام جماعت تھی۔ صحیح ابن حبان میں یہ بات لکھی ہے۔ پھر حضرت یزید بن رومان رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صحابہ 23 رکعت یعنی 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے۔ یہ بات موطا امام مالک کے اندر جو ہے لکھی ہے، اور آثار السنن کے اندر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعین نے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شہر مکہ مکرمہ میں 20 رکعت ہی تراویح پڑھتے دیکھا ہے۔ الام والسنن الترمذی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کی عمل کی بنا پر اکثر علماء کے نزدیک 20 رکعت تراویح ہے۔ یہ بات سنن ترمذی کے اندر ہے۔ علامہ علاء الدین کاسانی حنفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صحیح قول جمہور علماء کا یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی امامت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تراویح پڑھانے پر جمع فرمایا تو انہوں نے 20 رکعت تراویح پڑھائی، اور یہ صحابہ کی طرف سے اجماع تھا۔ بدائع الصنائع، علامہ بن ارشد قرطبی مالکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول کے مطابق، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام داؤد ظاہری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وتر کے علاوہ 20 رکعت تراویح سنت ہے۔ بدایۃ المجتہد، علامہ ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تراویح 20 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ سب سے پہلے اس سنت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا۔ المغنی 8، علامہ نووی شافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تراویح کی رکعات کے متعلق ہمارا یعنی شوافع کا مسلک وتر کے علاوہ 20 رکعت تراویح کا ہے 10 سلاموں کے ساتھ، اور 20 رکعت 5 ترویحات ہیں،
اور ایک تراویح 4 رکعت کا 2 سلاموں کے ساتھ۔ یہی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور داؤد ظاہری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، اور قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے 20 رکعت تراویح کو جمہور علماء سے نقل کیا ہے المجموع۔ علامہ ابن تیمیہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، انہوں نے لوگوں کو 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھائی، اس لیے جمہور علماء کے نزدیک یہی سنت ہے، کیونکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے مہاجرین و انصار کی موجودگی میں 20 رکعت تراویح پڑھائی تو کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ فتاوی ابن تیمیہ۔ استاذ الاساتذہ مجاہد آزادی شیخ محمود حسن قاسمی دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ فرزند اول و سابق شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند فرماتے ہیں کہ جب کبار صحابہ اور خلفائے راشدین 20 رکعت تراویح متفق ہو گئے تو اس سے بڑھ کر کون سی قوی ترین دلیل ہو سکتی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو سب سے زیادہ جاننے والے وہی حضرات تھے۔ جب انہوں نے 20 رکعت کے علاوہ کے قول پر عمل کو ترک کیا تو معلوم ہوا کہ 20 رکعت کے سلسلے میں ان کے پاس قوی ترین ثبوت موجود ہیں، اور اہل حدیث حضرات جو 8 رکعت تراویح کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ ان کی غلط فہمی کا نتیجہ ہے کہ تہجد اور تراویح میں فرق نہیں کرتے، حالانکہ تہجد اور تراویح میں بہت بڑا فرق ہے، اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تہجد پوری رات پڑھنے کی نفی کر دی ہیں، جبکہ تراویح سحری تک پڑھی گئی ہے۔ ما علینا الا البلاغ۔